بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس، میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم۔ وطن عزیز اس مرتبہ مشکل میں ایک پریشانی میں ہمارے وطن عزیز کے لوگ تقریباً 3.5 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جو بڑی شدید تکلیف میں اور پریشانی۔ پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے ان کی پریشانی کا ذکر کیا تھا۔ ہماری فوجی جوان، ہماری آرمی، ایئر فورس، نیوی کے جوان، ہمارے رضاکار، ہماری آرم فورسز، سول آرم فورسز اور ہمارے فلاحی ادارے ان کی مدد کریں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بڑی پریشانی میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے جہاں خوراک پہنچائی جا رہی ہے، پانی پہنچایا جا رہا ہے، وہاں پہ میڈیسنز کی بھی ان کو بہت سخت ضرورت ہے۔ اور میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے، ہمارے منسٹر صاحبان سے، ہمارے صدر صاحب سے، کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو میڈیسنز ہیں وہ شارٹ ہو گئی ہیں مارکیٹ سے۔ ایون جو سمپل ایک پیناڈول کی گولی ہوتی ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، جس کی کہ شدید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان پاکستانیوں کو بھی ہدایت دے جو اس وقت بھی یہ کام کر رہے ہیں اور میڈیسنز کو جان بوجھ کر شارٹ کر رہے ہیں اور مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا صدر صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، ہمارے وزیر خزانہ صاحب سے، ہمارے تمام سربراہان سے کہ اس مسئلے کو فوکس کریں، اس کو دیکھیں۔ عام مارکیٹ میں بھی جو عام میڈیسنز جو ہر گھر میں یوز ہوتی ہے، جو نارمل لوگ یوز کرتے ہیں، وہ اس وقت شدید شارٹیج ہے، میڈیسنز اویلیبل نہیں ہے۔ جہاں کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، اس کی وجہ یقیناً یہ بھی ہے کہ اس وقت ہماری تمام کراپس خراب ہو چکی ہے۔ جو ہماری آنے والی فصل تھی وہ بالکل خراب ہو چکی ہے، ایون گندم، کپاس، گنا اور بہت ساری چیزیں، سبزی خراب ہو چکی ہے۔ وہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن میڈیسنز جو یہیں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، جو کراچی میں ہی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، پورے پاکستان میں مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی میڈیسنز بھی لوگوں کو نہیں مل رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو منافع خور ہیں یا اسٹاکسٹ ہیں، انہوں نے اس کو اسٹاک کر لیا ہے، وہ بڑے بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس کو، اس مافیا جو ہے لوگوں کو صحیح داموں پہ نہیں پہنچا رہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، خدا کے واسطے اس وقت وہ ہمارے پاکستانیوں کو جہاں ان میڈیسنز کی ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، ہماری وہ خواتین تقریباً 70,000 پریگننٹ لیڈیز وہاں پر ہیں، ان کو آئرن کی کمی ہے، ان کو بہت ساری چیزیں چاہیے، ان کو بھی میڈیسنز نہیں مل رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ بلیک لسٹنگ چھوڑیں، بلیک مارکیٹنگ چھوڑیں اور لوگوں کی مدد کریں اور ذخیرہ اندازی جو کی ہے اس کو ختم کریں۔ اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، ابھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں بہت ساری چیزیں اس وقت لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، مکان کے حوالے سے اور کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے۔ ایک اور کامن چیز جو میں ذکر کروں گا، جو گاڑیاں، جو چھوٹی گاڑی ہوتی ہے، ایک عام آدمی کی، ایک عام فیملی کے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پرائزز بھی دیکھا گیا گزشتہ سال بہت بڑھ چکے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ گاڑی، ایک چھوٹی گاڑی ایک عام آدمی کو خواب ہوتا ہے، وہ بھی اس کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے جو اس وقت اکنامیکل کرائسس پورے ملک میں ہے، ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ IMF سے امداد لینے کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ اس ملک میں بڑی تبدیلی آ جائے گی، نیا پاکستان بن جائے گا، بہت چینج آ جائے گا، لوگوں کی حالت چینج ہوئے گی، لیکن وہ ڈالر کی امداد 1.2 بلین آنے کے بعد بھی ڈالرز بے قابو ہے۔ پتہ نہیں ڈالر کو کون قابو کرتا ہے، کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا وجہ ہے کہ آخر ڈالر کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہا، اور ڈالر کی وجہ سے ایکسپورٹر اور امپورٹر دونوں پریشان ہیں۔ میں تعارف کراؤں اپنے مہمانوں سے۔ ہمارے پہلے مہمان ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں، بزنس مین ہیں، اینالسٹ ہیں، بڑی زبردست اپروچ رکھتے ہیں۔ عتیق الرحمان صاحب، سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ میں نے گاڑیوں کا ذکر کیا ہے، گاڑیاں گاڑیاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بھی ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایون لوکل مینوفیکچرنگ ہم یہاں گاڑیاں کرتے ہیں پاکستان میں، بڑی کمپنیوں کے یہاں پلانٹ سے ایک اطلاع کے مطابق دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ اس کی وجہ ہم جانیں گے اور پوچھیں گے گاڑیاں لوگوں کی پہنچ سے کیوں دور ہو گئیں، ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں پریزیڈنٹ ہے کار ایکسپورٹر ایسوسیشن آف پاکستان کے مسٹر راشد محمود ایوان۔ راشد بھائی السلام علیکم۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے جب میں نے کہا تو ایک بزنس لیڈی ہمارے درمیان موجود ہے جو کہ بزنس ایسوسیشن کاٹی، اس کو لیڈ کرتی ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں میڈم ماہین اسلم، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ عتیق بھائی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، جسے میں نے ذکر کیا 1.2 بلین ڈالر آ گئے، ذکر کیا جا رہا تھا کہ آ جائیں گے تو بڑی خوشحالی آ جائے گی، بڑے دودھ کی نہریں نکل آئیں گی۔ کیا ہوا سر، وہ 1.2 بلین کہاں گئے پہلے تو یہ بتائیے۔ بہت اچھا سوال آپ کا۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو اس کا ایک پریمبل بتا دوں کہ ہو رہا یہ ہے کہ ہمارے پر اس وقت جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ لگ بھگ 141 بلین ڈالرز کا ہے۔ اب ہم کر رہے ہیں کیا کہ ڈیٹ سروسنگ میں جا رہے ہیں، اپنا اوریجنل بھی پے کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ بھی پے کر رہے ہیں۔ اٹ از سو پیتھیٹک کہ ہم نئے لون سیکیور کر کے پرانے لونز کو پے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے پاس اپنے فنڈز تو اویلیبل نہیں ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو ڈیٹس ہیں وہ پائل اپ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا چلا جا رہا ہے۔
یہ ایک بہت عجیب و غریب سچویشن ہے. اس سچویشن کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چیز کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ملک اس وقت بہت برے حالات سے، سیلاب وغیرہ کے حالات سے گزرا ہے، سیزنل اور کیلیمیٹک افیکٹس آئے ہوئے ہیں. $30 بلین کا لگ بھگ ایک لاس ہے جو ہمیں کیری آن کرنا پڑے گا. یعنی $141 بلین، بہت عرف عام میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو ایک ایکسٹرنل ڈیٹ ہے ہمارا. میں ابھی ڈومیسٹک ڈیٹ کی بات نہیں کر رہا. وہ آلریڈی ہے. جی وہ آلریڈی ہے، وہ ٹریلینس میں ہے، وہ روپیز میں ہے. Okay. ٹھیک ہے. پھر یہ $30 بلین کا جو نیا ہمارے پہ خمیازہ آ رہا ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو لاسز ہیں، یہ ایڈ بیک ہوں گی اس میں. ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے کس طرح ہوگا یہ بات کی بات ہے. تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہر بزنس میں، ہر انڈسٹری میں، ہر چھوٹی دکان میں، بڑی دکان میں بکس آف اکاؤنٹس ہوتے ہیں، بیلنس شیٹس ہوتی ہیں. ان کو ایکولائز کرنا ہوتا ہے، ان کو ایٹ پار کرنا ہوتا ہے. مجھے اپنے ملک میں بیلنس شیٹس ایٹ پار کرنے کے لیے، ایکولائز کرنے کے لیے، اس کا ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ایٹ پار کرنے کے لیے $22 بلین چاہیے ہر وقت. وہ $22 بلین بھی اس میں ایڈ بیک ہوں گے. گویا کہ میں آپ کو ایک فریکوینسی میں بتا رہا ہوں، $141 بلین، $30 بلین اینڈ $22 بلین. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ان تمام چیزوں کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ ابھی سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کے آئے اینڈ ہیز بین ویری کائنڈ. انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی ایسا میکینزم اور سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے جس سے یہ گروئنگ اکانومیز جو ہیں، جو انڈر برڈن ہیں ڈیبٹس کے اور ہیوی بوروئنگ ہے ان کے پاس، یہ اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیسے کریں گے؟ یہ جو ان کی تباہیاں آئی ہیں، یہ پریشانیاں کیسے، اس کا کوئی میکینزم ڈیولپ ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے جو لونز ہیں وہ سویپ کر دیے جائیں. لیکن ہمارے پاس ایک کریڈیبلٹی گیپ ہے، بہت بڑا پرابلم ہے دنیا میں. ہماری کریڈیبلٹی ہے، ڈاؤٹ ہے. تو اس کی وجہ سے ایسا ہو نہیں سک رہا ڈائریکٹ. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو اتنا سب کچھ پائل اپ ہو گیا ہے، کسی طرح سے اس کو تھوڑا سا ایٹ ایزی کیا جائے، کوئی موریٹوریم بن جائے، کوئی ڈیفرڈ پیمنٹس ہو جائے. ریلیکسیشن دیں ایٹ لیسٹ 5 ایئرس کے لیے تو دے سکتے ہیں، ڈیفرڈ کر دیں. تو اس طرح سے اگر صورتحال بنے گی تو کچھ دوست ملکوں نے کوشش بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی آ رہے ہیں اس میں کرنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دوست سعودی عرب، ٹرکی، چائنا یا جو بھی UAE وغیرہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، وہ آگے آنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ سے پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی کریڈیبلٹی کو منوانا پڑے گا. اس میں تھوڑا سا ایک پرابلم سا نظر آ رہا ہے، کوئی بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے. ان تمام چیزوں کو جب ہم ساتھ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لائبلٹیز بہت زیادہ ماؤنٹ اپ ہو گئی ہیں. جب یہ لائبلٹیز ماؤنٹ اپ ہو گئی ہیں تو یہ فارن کرنسی میں ماؤنٹ اپ ہوئی ہیں. اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا پرابلم جو کہ ذکر کرنا اس کا بہت ضروری وہ ہے کہ ہمیں ایک تھریٹ آ رہا ہے، اور وہ تھریٹ ہے فوڈ سیکیورٹی کا. ہماری ساری کراپس جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہیں. حد یہ ہے کہ ہم اپنی ویٹ کی کراپ بھی کھو چکے ہیں، کاٹن کی کراپ بھی کھو چکے ہیں، اور جتنی لمبا ذکر ہے. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ایک فردر امپورٹ بل پہ جانا پڑے گا. لاسٹ ایئر ہم کوئی $10-15 بلین کی امپورٹ کر چکے، جس میں ایڈیبل آئل، ٹی اور فوڈ آئٹمس بھی شامل ہیں. بات کو مختصر کرتا ہوں کہ اس سال تو ہمیں ٹوٹل امپورٹ پہ جانا پڑے گا. ابھی 6 مہینے تک تو ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ ہم ہائیبرڈ فارمنگ کو سیکھیں اور اس پہ جائیں تاکہ کلٹیویشن کے کوئی ریزلٹ نظر آئے. تو بڑا لانگ پروسیس. جی ہاں. تو یہ ابھی سب کچھ ہونے کے لیے یہ تمام چیزیں جو میں نے جس کا بھی ذکر کیا یہ بہت ضروری ہیں، ایمیننٹ ہے. ساری دنیا کو آگے آنا ہوگا، ہماری ہیلپ کرنی ہوگی. ہم اکیلے ان پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتے. یہ ایک سلوگن ہے جو SOS کے طور پہ پاکستان پوری دنیا کو دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اب ہم اکیلے کھڑے ہو کے ان پرابلمس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو پوری سیگمنٹ بتا دی، فیگرز بتا دیے کہ کتنا بڑا لائبلٹیز کا پائل اپ ہے جن کو ہمیں دور کرنا. ماضی میں ایسا نہیں تھا لیکن اب ایسا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رشید بھائی. میں آپ سے پہلے تو یہ پوچھتا ہوں سر، گاڑیاں بڑی مہنگی ہوں گی، پہلے تو مجھے یہ بتائیے اس کی کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ایکویشن ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں ڈیمانڈ کتنی اور اکارڈنگلی جو آپ کے پاس اویلیبل پروڈکٹ ہے اس کی سپلائی کیسی ہے. تو جو ہمارے یہاں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گاڑیوں کی یا ہماری لوکل جو ہماری نیڈ ہے، یہ 2 طرح سے پوری کی جاتی ہے. ایک تو لوکلی اسمبل ہوتی ہیں گاڑیاں، اور دوسرا اوورسیز پاکستانیز کے ذریعے جو ہے وہ گاڑیاں یہاں پر آتی تھیں. اب لاسٹ جب گورنمنٹ نے آل آف سڈن امپورٹ پہ پابندی لگائی تو میرے خیال سے پینک میں انہوں نے ان گاڑیوں پہ بھی پابندی لگا دی جو اوورسیز پاکستانی جو اپنی ارننگ کرتے ہیں ابراڈ سے، اور پھر ان سے گاڑیاں پرچیز کرتے ہیں اور پھر ان کی ڈیوٹیز بھی ڈالر کی فارم میں یہاں ریمٹ کرتے ہیں، جس سے آپ کے فارن ریزرو میں بھی اکارڈنگلی اضافہ ہوتا ہے. اچھا، ان کو بھی بین کر دیا؟ جی، ان کو پہلے بین کر دیا، اور اب بین کرنے کے بعد ان پہ 100% سرچارج لگا کے ریگولیٹری ڈیوٹی، تو اب شاید سننے میں آ رہا ہے کہ جو ECC کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے شاید اس کو ریموو کرنے کا کہہ دیا اور نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا. تو جب بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں فرق ہوگا تو لازمی بات ہے پھر جو منوپلی ہوگی، اور جب منوپلی ہوگی تو پھر جو بھی
چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جائے گی, اور پلس جو ڈالر کی فلکچویشن ہے, ڈالر جو کنٹرول میں نہیں آ رہا, کیونکہ جو سو کالڈ لوکلی اسمبلر تو ہیں بٹ یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ دے آر ناٹ لوکلی مینوفیکچررز, کہ ڈالر کی پرائزز اوپر جانے سے ان کو اپنی پرائز بڑھانی پڑتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہماری جو قوم ہے اس کے ساتھ ایک عجیب جو ہے وہ گیم کھیلا جاتا ہے کہ جو فارمی مرغی اس کو دیسی کر کے بیچا جاتا ہے, اور پتہ نہیں یہ جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا سوچ کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب یہ جہاں پر یہ بگ 3 نے جب اپنے پلانٹس لگائے تھے تو ایک پروگرام تھا جس کو ڈیلیشن پروگرام کہتے ہیں, جس کے تحت انہوں نے گریجولی ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر کرنا تھا. یہ بات ہمارے لیے بڑی قابل فخر ہوگی کہ اگر ہماری گاڑیاں یہاں پر مینوفیکچر ہوں, اسٹینڈرڈ وائز بھی ایسی ہوں کہ ہم دوسری کنٹریز کو ایکسپورٹ کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اور جو ادارے کوالٹی کنٹرول کرتے ہیں ان کو اس بات کو باور کروانا پڑے گا ان لوگوں کو کہ جو یہاں پر لوکلی چیزوں کو آپ مینوفیکچر کہتے ہیں یا اسمبل کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں وہ اس کوالٹی کی ہوں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو اس کو ایکسیپٹ کریں, اور ہمارے پاس فورن ریزروز ہیں. سر کوالٹی تو اتنی اچھی نہیں ہے ہماری جو لوکل مینوفیکچرنگ گاڑیاں, اور پرائزز ان کے اتنے ہائی ہیں, دنیا میں سب سے ہائی پرائز ہیں. جی یہ بس مونوپلی جب ہوگی, جب آپ کے پاس چیزیں کم ہوں گی, اویلیبلٹی کم ہوگی, تو وہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی گاڑیوں پہ بھی 3 سے 4 لاکھ روپے کا اون ہے, اور وہ مجبوراً لوگوں کو لینا پڑتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں اگر گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں تو ٹرانسپورٹیشن کا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے, موسٹلی لوگوں کو اپنی ہی ریسورسز یوز کرنی پڑتی ہیں ٹریول کرنے کے لیے, اور اس کے بعد اگر یہ چیز بھی آ جائے تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ ان کے لیے پرابلم ہوگی اور ان کو زیادہ پیسے دے کے لو کوالٹی کی چیز لینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں جب سے یہ آن لائن ٹیکسی سروس کا سلسلہ آیا, جو گاڑیاں اوورسیز پاکستانیز کے ذریعے جہاں پر آتی تھیں وہ فیول وائز بھی اکنامیکل تھیں, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے آفیسز میں کام کرتے تھے ان کے لیے ایک ایکسٹرا ایج حاصل ہو جاتا تھا, ان کو ایک ایکسٹرا انکم ملتی تھی جس سے وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتے تھے. دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر چیز آؤٹ سورس ہو چکی ہے. آپ نے علاج ہیلتھ اپنا پرائیویٹلی کروانا ہے, سیکورٹی کے لیے آپ نے سیکورٹی گارڈز رکھنے ہیں, پانی پورا ملک ڈوبا ہوا ہے بس آپ کے نلکوں میں پانی نہیں آ رہا, اور ٹینکرز کی صورت میں آپ کو پانی چاہیے. تو جہاں پر آپ کو بیسک الیکٹریسٹی کے لیے آپ کے پاس جنریٹر ہونا چاہیے, ورنہ آپ ساری جو ہے وہ پوری رات اور پورا دن آپ اندھیروں میں یا گرمی میں گزاریں. تو جہاں پر ہر چیز عوام نے خود کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ جو چیزیں تھوڑا بہت گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتی ہے اور اس کو بھی وہ نہ سنیں اور اس کو امپلیمنٹ نہ کریں, تو وہاں پر پھر جو ہے وہ حالات جیسے آپ لوگ فیس کر رہے ہیں ویسے ہی ہوں گے. اس سے اچھی کی امید تو ہم نہیں کر سکتے. راشد بھائی, میڈم ماہین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کاٹی کی پہلی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ, بزنس کمیونٹی کو آپ لیڈ کرتی ہیں. اس وقت میں آپ سے بزنس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. جیسے کہ عتیق الرحمان صاحب نے کہا ڈالر آ گئے اور اس کے بعد 30 بلین ہمارا جو ہے مزید ڈیٹ بڑھ جائے گا. تو ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جب 1.2 بلین آ جائیں گے, ڈالرز بھی نیچے آ جائے گا اور ساری چیزیں بہتر ہوئیں گی, ایکسپورٹر بھی بہت زیادہ ایکسپورٹ کریں گے. ابھی ایکسپورٹر بھی بڑا پریشان ہے, ایون امپورٹر بھی بڑا پریشان ہے. یہ جو ہے نا ایک وشیس سائیکل میں ہم پھنس گئے, جس سے نکلنا لانگ ٹرم پالیسی ہی آپ کو نکال سکتی ہے. شارٹ ٹرم کے مائک آگے کر لیں. شارٹ ٹرم کے اندر آپ کو جو ہے نا شاید بہت کوئی ریلیف نہ ملے. تو اس میں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسک فیکٹ, جو کہ ہم بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ وی آر اے کمپلیٹلی امپورٹ بیسڈ اکانومی. انتہا یہ ہو چکی ہے کہ آپ اپنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب تو امپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ پھر رہنے دیجیے B2B بزنس کی اور پروڈکشن کی بات, جب آپ کھانا پینا امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ آگے را مٹیریل آپ کے ملک میں کچھ نہیں ہے. یہ پاکستان از سمپلی اسمبلی لائن. آپ کیا کرتے ہیں, آپ امپورٹ کرتے ہیں را مٹیریل, خود تو کچھ بناتے نہیں, خود تو کچھ پیدا نہیں کرتے, اسی کو ری پروسیس کر کے پیک کر کے اور جو ہے نا آپ واپس بھیج دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی, ان ریئل مانیٹری ٹرمز آپ کی کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھی, بیکاز ایکسپورٹ کے بڑھنے کا مطلب ہے ساتھ ساتھ آپ کی امپورٹ بھی بڑھ رہی ہے. تو یو آر ناٹ ریئلی ارننگ. اچھا, اب جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ چیزیں جو آپ انڈیجنسلی بناتے ہیں تو وہ بھی آپ لو ویلیو ایڈڈ کرتے ہیں, اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتا. آپ کے سیریلز ہیں, آپ کے کراپس ہیں, رائٹ, وہ آپ ایز اٹ از اٹھا کے پیک کرتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں, پھر انہی کو پروسیسڈ فوڈ کی شکل میں واپس لاتے ہیں, یا تو کنزیوم کرتے ہیں یا ان کا کچھ اور بناتے ہیں. تو وی آر مطلب ہم ایک کہتے ہیں نا فولس پیراڈائز میں رہ رہے ہیں. جی ہاں, اس کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے. سب سے پہلے تو اسٹیٹ بینک شوڈ انٹروین ان کنٹرولنگ دا ڈالر. جتنا فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ اس وقت پاکستان میں ہے, دنیا بھر میں کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. کنٹرول کرنے والا نہیں, کوئی نہیں کنٹرول کر رہا. اینڈ دس ہیز ٹو بی ریگولیٹڈ. اف دا اسٹیٹ بینک از ریئلی سنسیئر ود دا کنٹری, دس ہیز ٹو بی ریگولیٹڈ. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آپ نے جانا ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف. جب میں یہ ورڈ یوز کرتی ہوں امپورٹ سبسٹیٹیوشن, بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے.
وہ اس کا برا لگنے کا ریزن یہ ہے کہ وی آر این امپورٹ بیسڈ اکانومی. تو یہاں پہ ٹریڈرز ہیں لیکن وہ ٹریڈرز ایکسپورٹ بیسڈ ٹریڈرز نہیں ہیں, وہ امپورٹ بیسڈ ٹریڈرز ہیں. بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ چائنا, آپ کا چائنا ہے, ویتنام ہے, آپ کا تھائی لینڈ ہے, سنگاپور ہے, آپ کے برابر میں انڈیا اور بنگلہ دیش ہیں. ان دونوں نے کانسیپٹس آف امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری بنائے, جب کہیں جا کے آج ان کی وہ اسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ یہ لوکل مینوفیکچرنگ کے اوپر آئے. لوکل اپنا آپ کے پاس لیبر کی کمی نہیں ہے, یوتھ آپ کے پاس موجود ہے, R&D آپ کے پاس موجود ہے. آج کل ہم پاکستان انڈسٹریل ٹیکنالوجی پارک کے ساتھ کام کریں, الحمدللہ more than 60%. اینڈ دا یوتھ از ویری ٹیلنٹڈ. تو اب سر نے بات کری کہ پارٹس مطلب لوکل مینوفیکچرنگ نہیں. سر میں آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے چلتی ہوں جہاں پہ لوکلی مینوفیکچرڈ پارٹس بن رہے ہیں. آپ لوکلی گاڑی مینوفیکچر کر سکتے ہیں. وی جسٹ نیڈ ٹو اٹریکٹ دا پیپل اوور دیر. لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم اور ہے. ہم جب مینوفیکچرنگ کی راہیں بناتے ہیں لوکل, تو اس کے ساتھ ایک ایکو سسٹم چلتا ہے جو کہ یہاں پہ نان ایگزسٹنٹ ہے اینڈ ویری ویری انفرینڈلی ہے ٹو دا اسمال بزنس. نہ آپ کے پاس اسمال بزنسز جس میں اسٹارٹ اپس کہہ لوں یا مائکرو انٹرپرائز کہہ لوں, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پالیسی نہیں ہے. میں حکومت سے کسی ایکسٹراڈنری زون کی بات نہیں کرتی, میں کسی اس کی بات نہیں کرتی, بٹ دے شوڈ بی گیون ٹیکس ریلیفس, دے شوڈ بی گیون سیپریٹ لیبر پالیسیز, دے شوڈ بی گیون کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ. ان کو کمپٹیشن سے بچانا ہے. آپ نے مس مہین آپ کا جواب آ گیا. ہم بات کریں گے بریک کے بعد عتیق بھائی سے کہ ایس ایم ای کے اوپر بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایس ایم ای کا بڑا رول ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم میڈم ماہین سے بات کریں. عتیق بھائی, انہوں نے ذکر کیا ایس ایم ای کے حوالے سے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کا بڑا رول ہے, اور ایک لفظ انہوں نے کہ امپورٹ بیس اکانومی. اس بارے میں ہمارے ناظرین کو پتہ ہے کہ ایس ایم ای میں ہم کہاں کھڑے ہیں, کتنی ہماری ایس ایم ای جو ہے گرو کر رہی ہیں, یا ان کو کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے اس ملک میں؟ اچھا, میں فیل کروں گا اپنی ڈیوٹی پہ اگر ماہین نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں اور اس میں ایک چیز ایڈ نہ کر دوں. جی, بات ساری ہو رہی تھی کہ امپورٹ بیس اکانومی اور امپورٹ سبسٹیٹیوشنس, یہ ساری چیزیں, یہ سارا کچھ اور ایس ایم ایز تبھی پاسبل ہے جب ہم ایک چیز کی طرف بہت زیادہ دھیان دیں, اور وہ آئی ایم شیور آپ ایگری کریں گے. بات ساری ہے کہ ایک وقت آیا تھا ہمارے ملک پہ جب ہم کہتے تھے ہم ٹائٹننگ مانیٹری پالیسی پہ جاتے ہیں. جب ٹائٹننگ مانیٹری پالیسی پہ جاتے ہیں تو آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں. جب آپ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں تو آپ کل کر رہے ہوتے ہیں ایکسیس ٹو فائنینس کو, بینک سے جا کے پیسہ لینا اور کاروبار کرنا. یہ چیز جب کل ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ایس ایم ایز. پاک سے آپ نے پوچھا ایس ایم ایز کہاں کھڑے, تو میں اس بات سے اس کو لنک کرتا ہوں کہ جو ٹائٹننگ مانیٹری پالیسی ہے جس میں آپ انٹرسٹ ریٹس کو بڑھاتے ہیں, تو یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ جو دنیا کے ممالک ہیں, میری بات پہ غور کیجیے گا, دنیا کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ ریٹس کو مستقل بڑھا رہے ہیں تاکہ جو نان ڈیولپ کنٹریز ہیں, جو انفلیشن کا شکار ہیں, جو گروئنگ اکانومیز ہیں, ان کی جو بورنگ کیپیسٹیز ہیں نا وہ ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ ہوتی چلی جائیں. وہ پیسہ نہیں پے کر سکے اور کہیں کہ ہمارے جو ڈیٹ کو ہے نا سویپ کر دو, جو پہلے پروگرام کا حصہ ہم لوگوں نے بات کی, یہ اس طرف کی مجبوری کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک میں اگر آپ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں گے, مانیٹری پالیسی کو آپ اس کو ٹائٹننگ کریں گے اور آپ کا ریٹ بڑھتا چلا جائے گا تو ایکسیس ٹو فائنینس خراب ہو جائے گا. اور ایس ایم ایز کی گروتھ کے لیے ایکسیس ٹو فائنینس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بینک جائیں, پیسہ لیں ایزی ٹرمز میں, ایزی انٹرسٹ ریٹس میں, سو دیٹ آپ کما کر کے اس کو واپس کر سکتے. اس ملک میں ایس ایم ایز کے متعلق 82% کمپوننٹ ہے ہمارے ملک کا ایس ایم ایز, اور تقریباً لگ بھگ 40 سے 45% جو ہے اس کی کنٹریبیوشن ہے ہمارے ٹیکس پہ. جب اتنی بڑی کنٹریبیوشن تو ایک لارج شیئر ہے یہ. اس لارج شیئر کو ہمیں انکریج کرنے کے لیے سب سے پہلی کام جو کرنا چاہیے وہ یہ اس کی انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز کو اوپن کریں, اور انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز اوپن اسی طرح ہوں گی جب ہم اپنے ایکسیس ٹو فائنینس کو آسان کریں. ایکسیس ٹو فائنینس دن پر دن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی بھی پائپ لائن پر ہے کہ ہمارا جو بیسس پوائنٹ ہے انٹرسٹ ریٹ ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. تو جب مزید بڑھ جائے گا تو ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ ایکسیس ٹو فائنینس ڈیفیکلٹ ہوتا چلائے گا, اور ہر چھوٹا کاروباری, اسمال میڈیم انٹرپرائزز بینک سے بورو نہیں کر سکے گا اور نئی انویسٹمنٹس نہیں کر سکے گا اور اپنی گروتھ میں پارٹیسپیشن نہیں کر سکے. جب وہ پارٹیسپیشن نہیں کرے گا تو ایس ایم ایز آٹومیٹیکلی کل ہوں گی. ساری دنیا کی ترقی, ساری دنیا کی جو اس وقت نفاست نظر آتی ہے وہ آپ کو ایس ایم ایز کی گروتھ پہ نظر. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ میں
اعلان یہ بات کروں گا کہ ہمارے ایس ایم ایز کو نہ صرف یہ کہ نیگلیکٹ کیا گیا بلکہ ان کو ٹارچر کیا گیا اور ان کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. میں پروٹیسٹ کرتا ہوں اس ٹائٹننگ مانیٹری پالیسی جو اسٹیٹ بینک کی آتی ہے آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن کے تحت. بھائی ہو گیا, آئی ایم ایف نے لون دے دیا, اب ٹائٹننگ مانیٹری پالیسی سے اس ملک کو بچا لو, کیونکہ اس سے بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو جو اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, نئے پلیئرز آنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, وہ یہ سب کر نہیں پاتے بیکاز کاسٹ آف کیپٹل ان کا جو ہے وہ بہت, ایک کاسٹ آف کریڈٹ ان کا بہت مہنگا ہو جاتا ہے. یہ سمپل بات ہے کہ مانیٹری پالیسی کو ٹائٹننگ سے نکال کر ایزی ٹرمز پہ لا کر انٹرسٹ ریٹس کو کم کر کے ایکسیس ٹو فائنینس کو آسان کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹیکلی بیک ہینڈ سے آپ کے ایس ایم ایز کی گروتھ سامنے آنی شروع. ٹھیک ہے راشد بھائی, میں آپ سے 1 سیکنڈ سوال کروں گا گاڑیوں کے حوالے سے. اچھا مجھے یہ بتائیں جی, امپورٹڈ ابھی وہیکلز بند کر دیے ہیں تو اس کی یہ وجہ بھی ہے جو ہمیں لوکل مینوفیکچررز نے بڑی ان کی پرائزز ہائی کر دی ہیں. لیٹس سپوز امپورٹ اگر کھل جائے. جی میں اس سوال سے آنے سے پہلے سر کی بات کو ذرا سا آگے اس طرح سے بڑھاؤں گا. دیکھیں جو ہمارے پاس بزنس کرنے کے لیے جو فائنینس چاہیے ہوتا ہے, جہاں بینک سے ہم لوگ حاصل کرتے ہیں یا کچھ لوگوں کے پاس ہے بٹ وہ کسی بھی صورت میں اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکے, تو وہ کوئی فیکٹری یا کوئی چھوٹا سیٹ اپ لگاتے ہیں تو ادارے ان سے پوچھتے ہیں یہ پیسہ آپ کہاں سے لے کے آئے. تو وہ چیزیں جو ہے آپ کی اکانومی کا حصہ ہی نہیں بن رہی. ہماری لاسٹ گورنمنٹ ایمنسٹی اسکیمز لے کے آتی ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں ایمنسٹی اسکیم کے ساتھ بزنس پلان پوچھنا چاہیے کہ آپ کتنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جابس کریٹ کرو گے اور کیا ویلیو ایڈیشن کرو گے اکانومی میں. اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو یہاں پر سب سے آسان کام ہے لینڈ پرچیز کر لینا. جو نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہماری جو موسٹلی کنسٹرکشن میں جاتی ہے, اس سے ہماری انڈسٹریلائزیشن رک جاتی ہے اور وہ جو ہے اس طریقے سے ہم گرو نہیں کر رہے. جہاں تک آپ نے بات کی جیسا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, وہ کسی بھی پروڈکٹ کے تعین کرنے کا ایک بیسک جو ہے وہ ایک اسکیل ہے وہ کرنے کا. جو پہلے امپورٹڈ گاڑیاں ایک ویکیوم کو جو ہے وہ فل کرتی تھیں جس کا کہ آپ کے فورن ریزرو پہ بھی ایز سچ ڈائریکٹلی امپیکٹ نہیں آتا تھا, اور جس کی جو ڈیوٹیز بھی ڈالر کی فارم میں آپ کو ریمیٹنس آتی تھی ابراڈ سے, وہ جب گورنمنٹ نے آل آف سڈن ان کو سٹاپ کر دیا تو اس وجہ سے وہ گاڑیاں اب نہیں آ پا رہی, یا ان پہ جب ابھی ریسنٹلی جو ڈیوٹیز بہت زیادہ انکریز کی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے جو پرائزز جو اب لوکلی گاڑیاں آپ کے پاس جہاں اویلیبل ہے, یا جن لوگوں کے پاس اگر وہ امپورٹڈ گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھی کیونکہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے جاپان میں جو ان کے یونٹس کھڑے ہوئے تھے. اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب سے کورونا کا ایشو آیا ہے شپمنٹس کے لیے 3 سے 4 منتھ چاہیے ہوتے ہیں, یعنی کہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی شپس کی, تو یہ آلریڈی پیڈ یونٹس تھے جو لوگوں نے پیمنٹس وہاں کی ہوئی تھی, ان کو بھی انہوں نے سٹاپ کر دیا. ان کے آنے سے کوئی نقصان نہیں ہونا تھا, ان کے آنے سے گورنمنٹ کو ڈیوٹیز کی مد میں اچھا خاصا ریونیو ملنا تھا. ٹھیک ہے میڈم ماہین, میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں. آپ کاٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. جیسے کہ ہمارے دونوں مہمانوں ذکر کیا, ایس ایم ای کا ذکر کیا, یوتھ کا بھی ہمارے پاس ذکر ہوا. 60% مور دین 60% ہمارے پاس یوتھ ہے. ہم اس کو کیسے کیپٹلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں یوتھ کو کیپٹلائز کرنے کے لیے. میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاب چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جاب جو ہے نا وہ ایک کیپیسٹی تک انڈسٹری دے سکتی ہے. اگر میرے پاس 100 لوگوں کی گنجائش ہے تو میں 101 نہیں کروں گی, کیونکہ مجھے بھی اپنے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پروفٹس چاہیے, بیلنس شیٹس اپنی مینٹین کرنی ہے, اور پھر اگر جو کام مجھے 100 لوگ دے رہے ہیں اس میں 110 کیوں کروں. تو انڈسٹری کی کیپیسٹی ایبزارپشن کی, اس کے بیونڈ انڈسٹری ان کو ہائرنگ نہیں کرے گی. اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا پالیسی میکنگ کا آ جاتا ہے. ویسے تو انڈسٹری اپنے اون پہ بہت انیشیٹیوز لے رہی ہے اور ٹرائی کر رہی ہے, مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کا ڈومین ہوتی ہیں. اگر آپ اس یوتھ کو پراپرلی پلان کریں تو آپ ان کو انٹرپرینیورشپ کی طرف, آپ نے آج کل یہ ورڈ بہت سنا ہوگا انٹرپرینیورشپ, اسٹارٹ اپس, اور دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے, مگر یہاں پہ لوگ جو ہیں اس کو فوکس نہیں کر رہے. اس سے ہوتا کیا ہے, اسٹارٹ اپ از اے اسمال اینٹی جو کہ ایک انوویٹیو چیز بناتی ہے جس سے انڈسٹری کو بہرحال کسی نہ کسی طرح فائدہ ہوتا ہے. یا تو ٹیکنالوجی اس کی امپروو ہوتی ہے, پروڈکٹ کوالٹی امپروو ہوتی ہے, یا اس کی کاسٹ آف پروڈکشنز جو ہیں وہ ڈکریز ہوتے ہیں. تو یہ تو انڈسٹری کا فائدہ ہوا. لیکن اس سے وہ جو ایک بچے نے امپلائمنٹ لی ہے تو وہ اپنے ساتھ 4-6 بچے اور ملاتا ہے, تو اس سے امپلائمنٹ کا جو ملٹی پلائر افیکٹ آتا ہے وہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے. یہ تمام بچے انگیج ہو جاتے ہیں ایک اچھے کام کی طرف, بجائے اس کے کہ ہمارا ہیومن ڈرین ہو, کیپٹل ڈرین ہو, اور باہر جا کے یہ چھوٹی موٹی نوکریاں کر رہے ہوں. اس سے بہت اچھا ہے کہ یہ اپنے یہاں پہ اسٹارٹ اپس لگا رہے ہوں. اسٹارٹ اپ سے کیا ہوگا, ایس ایم ایز بوسٹ ہوں گی, آپ کو لوکل پروڈکشن اور لوکل انڈسٹری جو ہے اس کو بوسٹ ملے گا, اینڈ ٹمارو یو ول بیکم اے ایکسپورٹنگ نیشن رادر دین ان امپورٹنگ. ویسی جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ ابھی
اتنا اسٹیٹ بینک نے جو 15% میرا خیال ہے مارک اپ ریٹ ہے، تو ایسے میں اچھا دیکھیں صرف ایکسیس ٹو فائنانس بینکس نہیں ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. بینکس نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وینچر کیپٹلسٹ کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بہت آ رہا ہے اور اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم انوائٹ کرتے ہیں وینچر کیپٹلسٹ کو کہ پلیز کم آن بورڈ ود اس. وینچر کیپٹلسٹ آئیے، اس کے بعد پھر ہماری لارج اسکیل انڈسٹری ہے جو کہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے، ہم نے اس کو بھی انوائٹ کیا ہے، ہم نے ان کو بھی انکریج کیا ہے کہ پلیز آئیں اور ان بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور جنریٹ کریں فائنانسز. اس کے علاوہ پھر بہت سارے فورن فنڈڈ پروجیکٹس کے اندر بچے ہمارے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ HSC کے بجٹس ہوتے ہیں. تو مطلب وائی اونلی ڈپینڈ آن بینکس. تو ہمارا، اور ویسے بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری جو ایک سوسائٹی ہے دیٹ بینگ اے مسلم سوسائٹی، یہاں پہ انٹرسٹ فری سسٹم ہونا چاہیے تھا بینکنگ کا، جو ویری انفارچونیٹلی نہیں ہے، اور ہمارا بچہ انٹرسٹ کی طرف جاتا نہیں ہے. جب کامیاب جوان پروگرام یہاں پہ ایکٹیولی کام کر رہا تھا تو وہ میں بچوں کو پروموٹ کرتی تھی. اس میں آئی تھنک اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے، پتہ نہیں 3 لاکھ کا اماؤنٹ ہے، کتنا اماؤنٹ تھا، بہرحال اس کے اوپر انٹرسٹ تھا. بچوں نے وہ لینے سے منع کر دیا اینڈ دے سیڈ کہ جی وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ وچ از آن انٹرسٹ. ہم اللہ کے ساتھ لڑائی کر کے ہم یہ کاروبار نہیں شروع کر سکتے. اینڈ آئی واز ویری سرپرائز. یہ ان بچوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کے پاس شاید 2 وقت کا پراپر کھانا نہیں تھا. تو بینکنگ کی طرف تو بہت سارے لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو وی ہیو ٹو جنریٹ سورسز ادر دین دا بینکنگ چینل، جس میں میں نے آپ کو وینچر کیپٹلسٹ کہا، لارج اسکیل انڈسٹریز کہا، اور اس طریقے سے مطلب وی آر ورکنگ آن کچھ کمیونٹی بیسڈ فنڈ ریزنگ بھی ہوتی ہے ہمارے شہر میں. تو وی آر لوکنگ فار سورسز ادر دین دا بینکنگ سیکٹر. تو بس یہ ہے کہ ان بچوں کو چینلائز کرنا ہے، انڈسٹری نے ان کو وہ مٹیریلز بتانے ہیں جن کے اوپر وہ کام کریں تاکہ امپورٹس کم ہوں اور ان بچوں کے بزنسز بنیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ونس یو اسٹینڈ آن یور فیٹ یو کین بیکم ایکسپورٹنگ کنٹری ایز ویل. مگر اس میں گورنمنٹ کی ہمیں تھوڑی سیریسنس چاہیے. ٹھیک ہے، میں ایک بات اگر اجازت ہو تو بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو انٹرپرینیورشپ ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جو شاید ہم یہاں پہ مس کر رہے ہیں، وہ ہے سیلف فائنینسنگ. وینچر کیپٹل کے تھرو ہو چاہے کمیونٹی سسٹم کے تھرو ہو، یہ سارا کچھ سارا بینک سے بورو ہوتا ہے اور پھر آگے اس کا ریپلیکا سامنے آتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ اپنے اس کے ریٹ کو بیسس پوائنٹس کو جو مینورٹی پالیسی میں جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہو تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ اس پہ پڑتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، جو بات آپ نے انٹرپرینیورشپ کی اور جو بات آپ نے ان کے اسٹارٹ اپ کے لیے کی، یہ سب کی سب اپنی جگہ دھڑی رہ جاتی ہے، کیونکہ ان اینی کیس یہ جس سورس سے بھی پیسہ آ رہا ہے نا، وہ سورس بنے گا ہی اس کے تھرو جو اس کی فارمیٹ پہ جس کی سیمنٹنگ جو ہو رہی ہے وہ انٹرسٹ ریٹ پر ہو رہی ہے. وینچر کیپٹل ہو چاہے کچھ بھی ہو، یہ سارا بورنگ کر کے پیسہ آگے جنریٹ کیا جاتا ہے اور یہ سب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی سیلف فائنینسنگ بالکل رکی ہوئی ہے. آئی ایم گارنٹیڈ کہ یہ چیز کامیابی طرف نہیں جا رہی. آپ نے بہترین بات کی، یہی فیوچر ہے، یہی سب کچھ ہے ہمارے یوتھ کا، لیکن یہ سب کچھ اس لیے رکا ہوا ہے کہ کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، کسی گورنمنٹ نے دھیان نہیں دیا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لونز تو ضرور فلوٹ کر دیے، پروگرام ضرور دے دیے، لیکن جہاں پر وہ سیلف فائنینسنگ، ان کا ایک ایگو ہے، آپ نے ابھی بتایا، اس ایگو کو وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس میں وہ سیلف فائنینسنگ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے، وہ انکریج نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ایک سیلاب گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستانیوں کی مشکلات آسان فرمائے گا انشاءاللہ. ایک سیلاب ابھی آنے والا ہے، بے روزگاری کا، بھوک کا، غربت کا، افلاس کا. اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اپنے مہمانوں سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا ایک اور سیلاب جو آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، غربت کا، بھوک کا، افلاس کا، بے روزگاری کا. ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. عتیق بھائی، جیسے کہ مجھے کہتے ہوئے بڑا دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے، ہماری ساری کراپ خراب ہو گئے، ہمارے لوگ برباد ہو گئے، تو ایک سیلاب اور ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم ویسے ہی امپورٹ کر رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ویسے ہی امپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے ابھی اپنے انیشیل اسٹیج میں بتایا کہ امپورٹ بل ہمارا ویسے ہی بڑھ گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں سر، ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے، کتنے چیلنجز ہیں ہمارے لیے آنے والے وقت میں؟ چیلنجز تو بے انتہا ہیں. اب ان چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ مجھے سے آدمی سے سوال پوچھے تو وہ ایک ہی بات کہے گا کہ کسی طرح بھی ہم کو ملک کو اندر ایک گڈ گورننس لانا ہوگا. پانی کھڑا ہے تو پانی کو نکالنا ہے. جب پانی نکل جائے گا تو ایک اچھی کراپ آ جائے گی، بمپر کراپ آئے گی ایکسپورٹ کی. مائن ابھی کہہ رہی تھی مجھ سے، بالکل میں ایگری کرتا اس بات سے. بات ساری ہے کہ انیشیٹو کون لے گا
اور جو کرونک کرپشن ہمارے اندر آ گیا اس سے ہمیں اپنے آپ کو ہاتھ جوڑ کر جو ہے نا اپنا راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ اس سے نکلنا پڑے گا کسی طرح. یہ دو چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے ہم پرابلمس کو ملٹیپلائی کرتے رہیں گے, ہم باتیں کرتے رہیں گے, ہم کہیں گے ہمارا ایکویٹی مارکیٹ بھی خراب ہے, ہماری اسٹاک بھی خراب ہو گئی, ہم نے اتنا لاس وہاں کر لیا, ہم نے اتنا لاس وہاں کر دیا, ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں چل رہی, ہماری اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ رکی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی, لوگ جاب لیس ہوتے رہیں گے, ان امپلائمنٹ ہوتا رہے گا اور پریشان کن صورتحال بڑھتی چلی جائے گی. میں دوبارہ ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو بھی ہیں ہمیں گڈ گورننس اور ساتھ ساتھ سنسیئرلی اپنے آپ کو یہ کہنا کہ بھائی توبہ یار اس کرپشن سے, اس سے ہمیں بچنا ہے. جب ہم اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے راستے سر فیناڈول نہیں مل رہی, اتنی مہنگی کر دی لوگوں نے, آپ دیکھ لیں کتنی باتیں کریں گے, ایک بہت کے دور اوپر کی ایک بات کر رہے ہیں, باقی چیزیں مہنگی ہوں گی. راشد بھائی جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ مجھے کہتے ہیں بڑا افسوس ہو رہا ہے ونس اگین کہ ایک سیلاب بے روزگاری اور مہنگائی کا اور غربت کا آ رہا ہے جو آتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کیا چیلنج ہے, ہم اس کو نپٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا چیلنج جس کی وجہ سے یہ سارے چیلنجز آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. ہمارے یہاں اس وقت ایسی کیفیت ہے کہ جیسے کسی کے پیرنٹس میں سے کوئی ڈیتھ بیڈ پہ اور وہ جھگڑا کر رہے ہوں کہ بٹوارے کے لیے کہ کس کے ہاتھ میں کون سی جائیداد آئے گی اور کیا آئے گی, بجائے اس کے کہ وہ اس کی علاج کروائیں, اس کی ٹریٹمنٹ کا بندوبست کریں. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں عجیب ایک کلچر ہے کہ ہم ڈسکشن نہیں کرتے, ہم لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں. ڈسکشن سے آپ کو ویز ملتے ہیں کہ کس چیز کا کیا سولوشن ہے. یہاں ہماری ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں, ایک کہتا ہے آپ چور ہو, دوسرا کہتا ہے آپ بھی چور ہو. سولوشن کسی کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, یہ جیسے آپ کا احساس پروگرام ہے یا آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, دیکھنے میں بڑے اچھے پروگرام لگتے ہیں, مگر جو لوگ اس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں اگر ان کی آپ الیکٹریسٹی کی ریکوائرمنٹ دیکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ہارڈلی ایک پنکھا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ انرجی سیور ہو گیا, کیونکہ وہ بڑے گھروں میں نہیں رہتے. آپ بجائے ان کے ہاتھ میں کیش دینے کے اگر ان کو سولر سسٹم کے پینلز پرووائڈ کریں تو وہ لانگ ٹرم کے لیے ان کے پاس ایک الیکٹریسٹی کی بھی ان کی ایشو ہو جائے گا, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ چیزیں وہ ہو جائیں گی. بہت خوبصورت. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمیں ویژن کا فقدان لگتا ہے. اب میں اوورسیز پاکستانیز کو جہاں ریپرزینٹ کرتا ہوں, ہمارے یہاں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم اس ڈیفینیشن کو چینج کریں, اوورسیز پاکستانی کی ڈیفینیشن کو چینج کریں. ہم آئی ٹی کے دور میں رہتے ہیں, گلوبلائزیشن کے دور میں رہتے ہیں. ہر اس بندے کو اوورسیز پاکستانی ڈکلیئر کرنا چاہیے جو چاہے پاکستان میں بیٹھ کے سروسز دے رہا ہے اور فورن ریمیٹنس کا باعث بن رہا ہے اور فورن ریزرو کو انکریز کرنے کا باعث بن رہا ہے. آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, دوسرے اداروں کے پاس جاتے ہیں, بڑے سخت اس میں آپ ان کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی مجبوراً آپ کو مہنگائی کرنا پڑتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیکس لگانا پڑتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جیسے ابھی ہمارے پاس ایک آیا, انہوں نے ایک پالیسی لے کے آیا کہ ایک خاص ادارے کے لوگوں کو کہا کہ آپ گاڑیاں امپورٹ کر سکتے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ, جب جو بھی ابھی بات چل رہی ہے. اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر اگر کوئی اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ریزروز میں $1 لاکھ تک کی ریمیٹنس کا باعث بنتا ہے تو اس کو اسپیشل ریلیکسیشن دینی چاہیے ڈیوٹیز میں, تاکہ وہ خوش ہو اور وہ زیادہ کام کرے اور اپنے ملک میں وہ کرے. ہم نے لوگوں کے لیے اپریسیشن کے ڈفرینٹ ویز نکالنے تاکہ وہ اکنومیکلی بھی اوپر جائیں, وہ ہوں اور ملک کی جو اکانومی میں ان کا جو ہے وہ مزید پازیٹیو رول پلے کر سکیں. ٹھیک ہے میڈم ماہین, جیسے کہ ہمارے دونوں مہمانوں نے کہا, میں آپ سے بھی یہ سوال کہوں گا کہ کیا چیلنجز ہیں ہمارے سامنے اور ہمیں کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے؟ دیکھیں, اٹ آل ڈیپینڈز آن ہاؤ یو تھنک. چیلنج کا ورڈ یوز کریں یا اپارچونیٹی کا ورڈ یوز کریں. آئی رادر یوز دا ورڈ اپارچونیٹی, کیونکہ اب ایک فلڈ آیا آپ کے پاس, آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی دریا کا روٹ کیا ہے. اب آپ اس دریا کے روٹ کو چھوڑ کے نیکسٹ اس پہ پلاننگ کر کے پراپر پلاننگ کے ساتھ اپنا ایگریکلچر پلان کریں, ایگریکلچرل لینڈ پلان کریں, اور ادھر جو ہے نا آپ پراپر پالیسیز دیں. دیکھیں ہم ایٹ لیسٹ ان چیزوں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں, جو کہ ہمارے بس میں ہیں. ایگریکلچر ہمارے بس میں ہے, ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر کے اوپر ریسرچ بھی ہے, یونیورسٹیز بھی ہے, دنیا میں بہت کام ہو چکا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. وہاں سے ہم شروع کریں, پھر ہم اپنی دوسری انرجی پالیسی لے کر آئیں. اس وقت انڈسٹری کا سب سے بڑا کرائسس جو ہے نا وہ انرجی کا ہے. وہ ڈالر ایک طرف, انرجی جو ہے نا وہ ایک طرف. آپ کے پاس کول کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں, آپ اپنی بجلی ودن 10 روپیز پر یونٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں, اور NTDC کر بھی رہا ہے یوزنگ تھرکول. تو وائی کانٹ وی گو فار اے انرجی پالیسی؟ ہائیڈل انرجی آپ کے پاس ہے, کول کی انرجی آپ کے پاس ہے, کول سے گیس بھی جنریٹ ہو سکتی ہے,
ونڈ انرجی، ونڈ کوریڈور کراچی کے سر پہ کھڑا ہوا ہے. تو وائی کانٹ وی ہیو انرجی پالیسی؟ دی سنسیئرٹی اور جو وہ ہے نا آپ کی ول ٹو ڈو، وہ لیکنگ ہے، وہ گورنمنٹ کو لے کر آنی ہوگی. آئی ایم ایف کی ریسٹرکشن، جی بالکل جو عتیق صاحب نے بات کری وہ بالکل پرفیکٹ بات کری، اور کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں، بالکل لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. اینڈ وی ہیو ٹو گو فار اے چارٹر آف اکانومی وچ شوڈ اسٹینڈ ویری ویری انڈیپینڈنٹلی آف دا پولیٹیکل کرائسس. یہ نہیں ہے کہ آج پولیٹیکل کرائسس ہوئے کل اکانومی بیٹھ گئی. یہ دنیا میں کہیں ہم نے نہیں دیکھا، نہ ہم نے امریکہ میں دیکھا، نہ چائنا میں دیکھا، نہ یو کے میں دیکھا. سب جگہ اکانومی جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک گورنمنٹ گئی دوسری اس کا پروگرام کر دے. عتیق بھائی میں آپ سے اس پہ کمنٹس لینا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، پولیٹیکل چینجز آتے ہیں لیکن اکانومی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہاں ایسا کیوں ہوا کہ گورنمنٹ چینج سب کچھ چینج؟ دیکھیے بات ساری ہے کہ بہت اچھی بات کی، اگر بہت اچھی بات ہے، بہترین بات ہے. چارٹر آف اکانومی دنیا میں ہمیشہ پریویل کرتی ہے ہر جگہ. ہمارے یہاں کیا بدنصیبی چل رہی ہے کہ ہمارے یہاں چارٹر آف پالیٹکس پریویل کر رہا ہے. بس تیری بات اچھی میری بات اچھی، تیری بات بری میری بات بری، اسی میں پورا ملک چل رہا ہے. اگر ہم یہ اس بات کو سیریس سے سوچتے ہیں کہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو بلا کر چارٹر آف اکانومی کو پریفرنس دیں اور باقی ٹھیک ہے اپنی جو چیزیں کرتے رہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں وہ بڑے آرام سے حل ہو جائیں گے. بالکل صحیح. سر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے پروگرام کے آخر میں؟ جی میں تو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یہ ہمارے پاس جیسا کہ میم نے کہا کہ اپورچونیٹی بھی ہے، ہم نے پازیٹیو ویز میں سوچنا ہوگا اور ہماری لیڈرشپ کو اس وقت سارے اختلافات بلا کے ایک پیج پہ آنا ہوگا. گو کہ مشکل لگتا ہے مگر یہ ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری قوم بہت زیادہ سفر کرے گی. میڈم مہین میں چاہوں گا کہ آپ کو میسیج دیں گی. سمپل میسج ہے، بی پاکستانی، بائی پاکستانی اینڈ پریفر میک ان پاکستان. ساری پرابلمس کا حل ہے. جی بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں اپنے مہمان عتیق الرحمان صاحب، راشد محمود صاحب، میں میڈم مہین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پروگرام کے آخر میں کہ جس طرح ہمارے مہمانوں کا کرونک کرپشن میں ہم انوالو ہو چکے ہیں. ایک پیناڈول کی گولی بھی اتنی مہنگی کر دی ہے اس وقت اس کنڈیشن میں جہاں کروڑوں لوگ، تقریباً 3.5 کروڑ لوگ سیلاب سے افیکٹ ہوئے ہیں. وہ پیناڈول کی گولی بھی ہم نے اتنی مہنگی کر دی. باقی چیزیں تو دور کی بات ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کے ان لوگوں سے جو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نیکی ڈالے اور یقیناً ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ وقت ان پہ بھی آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا اپنی حکومت سے، ہمارے اپوزیشن سے، کہ اس مشکل گھڑی میں ایک پیج پر آئیں. جیسے کہ ہمارے مہمانوں نے کہا، آپس میں بیٹھ کے اس مشکل سے نکلنے کے لیے آپس میں بیٹھ کے ایک پیج پہ آئیں اور کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن تیار کریں. اس وقت قوم بڑی مشکل میں، ہمارے 3.5 کروڑ لوگ تقریباً سیلاب سے تباہی ہو گئے، برباد ہو گئے. میں خود گیا ہوں، میں نے وہاں جا کے دیکھا 4 فٹ پانی، ابھی بھی پانی وہاں کھڑا ہے. ایون گندگی ہے، مچھر ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. بہت برے حال میں بیچارے. اور 1 مہینے بعد سردی کا سیزن آنے والا ہے. ان کے پاس بیچاروں کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے، گرم کپڑے تو دور کی بات، پانی نہیں ہے، صاف پانی. وہ لوگ بیچارے وہی گندا پانی پی رہے ہیں. اور روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اموات ہو رہی ہیں بچوں کی، خواتین کی. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. پاکستان زندہ باد.